سن رہے تھے تو انہوں نے ایک حدیث شریف بیان کی تھی کہ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بھائی جس نے کلمہ پڑھ لیا اب وہ گناہ کرے، کوئی بھی گناہ کرے لیکن وہ جنت میں جائے گا. تو ایک صحابی جو ہیں پھر وہ حدیث بیان کر رہے تھے نا، عام طور پہ کھلا مطلب جا رہے تھے، عوامی طور پہ بیان کر رہے تھے، تو سر پر ثبوت کے طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک رکھی ہوئی تھی نا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں سے آئے تو انہوں نے سنا تو مطلب تھپڑ مارا اور پھر کہا کہ سرکار کے بارگاہ میں چلو. جب سرکار کے بارگاہ میں گئے تو کہا کہ یا رسول اللہ پھر اگر آپ نے یہی کرنا تو پھر شریعت نافذ نہ ہوتی اگر اتنی رحم دلی تھی. تو پھر سرکار نے فرمایا تم ٹھیک کہتے ہو. پھر سرکار نے فرمایا کہ جو اس پر قائم رہا اس کے لیے جنت ہے. جی. تو سرکار علیہ صاحب اسلام کے لیے پھر یہ کہنا کہ خطا اجتہادی سرکار سے بھی نہیں ہو سکتی، پھر یہ حکم میں ترمیم کیوں ہوگی؟ پہلی بات تو یہ کہ جو حدیث آپ نے بیان کی ہے اس میں آپ کو بیان کرنے میں غلطی ہوئی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا فرمایا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنت، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا. اب وہ صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں یہ پھر لوگوں کو خوشخبری نہ دے دوں؟ سرکار نے فرمایا چلے جاؤ، جانا تو چلے جاؤ. یعنی سرکار نے کوئی کیا نام ہے کوئی خاص تاکید بھی نہیں فرمائی بھیجنے کی، نہ کوئی ایسا اہتمام فرمایا. وہ انہوں نے اپنی خوشی سے کہا، سرکار نے کہا جانا چاہو تو چلے جاؤ. اور یہ واقعہ ایک باغ کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر موجود تھے. تو اب وہ باہر نکلے تو آگے حضرت عمر تھے. حضرت عمر نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو بتایا کہ جی سرکار کا نے ایسا فرمایا ہے تو میں جو ہے یہ لوگوں کو خوشخبری دینے جا رہا ہوں. تو حضرت عمر نے ان کو تھپڑ نہیں مارا، یہ لفظ کہنا بھی مناسب نہیں ہے، بلکہ سینے پر ایک زور سے ہاتھ ان کو لگایا روکنے کے لیے کہ نہیں جانا، یعنی زور سے روکنے کے لیے کہا کہ واپس میرے ساتھ آؤ. ابو ہریرہ بلکہ پہلے پہنچ گئے سرکار کی بارگاہ میں اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ عمر نے مجھے اس طرح روکا، سینے پہ ذرا زور سے ہاتھ بھی ان کا لگ گیا. تو سرکار نے خیر حضرت عمر کو بھی کچھ نہیں کہا. یہی جو آپ کے سوال کا جواب اسی کے اندر ہے کہ سرکار جانتے تھے، سرکار نے حضرت عمر کو کہا بھی کچھ نہیں. تو کیوں نہیں کہا؟ حالانکہ ایک صحابی کو زور سے ہاتھ لگ گیا، ظاہری جسمانی تکلیف بھی پہنچی ہے، تو کیوں کچھ نہ کہا؟ کیونکہ سرکار جانتے تھے کہ معاملہ ہے کیا، اور سرکار نے ان کو جانے بھی اسی لیے دیا تھا کہ آگے معاملہ کیا پیش آنا ہے. سرکار نے کوئی ان کو حکم نہیں دیا تھا کہ نہیں جا کے لوگوں کو بیان کریں. سرکار نے کہا آپ کی مرضی ہے، بیان کرنا ہے تو کریں. پھر حضرت عمر نے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا واقعی آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی؟ سرکار نے کہا ہاں میں نے یہ بات کہی ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو انہوں نے پھر یہ ایک مشورتاً عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ اگر یہ بات لوگوں کو اس طرح بتا دی جائے بالکل مطلق، یعنی ان کے ساتھ ان کے لیے کوئی عمل کی قید نہ ہو، کوئی ان کو شرط نہ لگائی جائے کہ جی یہ عمل کرو یہ عمل کرو، دین پر عمل کرنے کا معاملہ نہ ہو، تو لوگ تو پھر اسی پر بھروسہ کر کے پھر بالکل لاپرواہ ہو جائیں گے. سرکار نے ان کی بات کی تائید کی کہ ہاں عمر تم صحیح کہہ رہے ہو یہ بات. پھر ان کو روک دیا کہ برے اب مت جانا. اب روکا تاکید سے. جانا کیا تاکید کا اس لیے نہیں فرمایا تھا کہ آگے معلوم تھا کہ یہ ہونا ہے، اور حضرت عمر کی فراست دنیا کے سامنے لانی تھی، اس لیے سارا معاملہ ہوا. یہ پیش بندی تھی، یعنی پہلے سے سرکار نے اس لیے جو ہے وہ ان کو جانے دیا کہ آگے عمر آئیں گے، عمر ان کو روکیں گے، یہ میرے پاس آئیں گے. عمر کی زبان پر چونکہ اللہ تعالیٰ حق کو جاری فرماتا ہے، عمر میرے پاس آئیں گے، وہ اس طرح کی بات کہیں گے، اور میں پھر ابو ہریرہ کو سمجھاؤں گا کہ دیکھو اس وجہ سے میں نے تمہیں روکا نہیں تھا کہ آگے عمر کی زبان سے میں نے تمہیں یہ باتیں سمجھانی تھی. تو اس طرح حضرت عمر کی فراست ایمانیہ بھی دنیا کے سامنے آئی. یہ اس کا صحیح مفہوم ہے. اس میں کہیں بھی خطا اجتہادی کا معاملہ نہیں ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوری حیات ظاہرہ طیبہ میں کہیں بھی خطا اجتہادی ثابت نہیں ہے تحقیق کے مطابق. اور دوسری بات یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا ذکر کیا آپ نے. جی. حدیث شریف میں تو ہے کہ اللہ سرکار کے وسیلے سے قبول ہوئی تھی، تو یہاں تو اس کا ذکر بھی نہیں ہے. حدیث شریف کا ابھی میں پختہ کوئی ایسا یاد نہیں ہے، البتہ تفاسیر کی کتب میں لکھا ہوا ہے. بالخصوص جو ہے وہ تفسیر کبیر میں، مفاتیح الغیب اس کا اصل نام ہے، امام راضی علیہ رحمہ کی تفسیر، اس میں انہوں نے یہ بات نقل کی ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو توبہ کی تھی اللہ تعالیٰ سے، وہ قبول یعنی اللہ کی طرف سے قبولیت کا اعلان نہیں ہوا تھا. ایسے نہیں کہ قبول ہوئی نہیں، ممکن اللہ نے قبول فرما لی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کسی خاص لمحے کو دیکھ رہا ہو کہ ہاں یہ میرا بندہ یہ کام کرے تو میں اس کا اعلان کروں، خوشخبری دوں. تو وہ پھر یہ ہوا کہ ان کو جو ہے اچانک یاد آیا کہ میں نے عرش کے پائے پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ محمد لفظ لکھا ہوا دیکھا تھا، اور یہ کسی کا نام ہی ہو سکتا ہے، اور جب کسی کا نام ہو سکتا ہے تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے نہایت کوئی محبوب ہستی ہیں. لہٰذا ان کے وسیلے سے پھر انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ اس ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میں تیری بارگاہ میں استغفار کر دوں تو معاف فرما. تو اللہ نے معاف فرمایا. حدیث شریف کا حوالہ ہمیں ذہن میں نہیں ہے، لیکن البتہ تفسیر کبیر میں یہ حوالہ موجود ہے. جی. اور کوئی سوال؟ اس طرح عالم ارواح کا ہوتا ہے معاملہ کہ ہم سب نے اقرار کیا ہوا ہے کہ اللہ کے سامنے کہ ہم تیری عبادت کریں گے اور زمین میں، تو اسی طرح جب حضرت آدم علیہ السلام تھے جی. تو عالم ارواح کا پہلا معاملہ ہو گیا تو وہ بعد میں زمین پہ آئے تھے.
عالم ارواح کا معاملہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے سے بے شمار سال پہلے ہے، بہت ہی پہلے ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ارواح کو جسموں کو یعنی کسی بھی جسم کو نہیں بنایا تھا، کائنات میں اللہ نے ابھی مزید کسی چیز کو نہیں بنایا تھا، روحوں کو اللہ نے بنایا تھا، ارواح کو بنایا تھا، پھر ان کو جمع کیا اور پھر اللہ نے ان سے یہ جو ہے وہ سوال جواب فرمایا، اقرار و عہد انبیاء کو یہ یاد رہتا ہے، یعنی کہ یاد ہوتا ہے کہ عالم ارواح میں انہوں نے جو ہے وہ بات کی۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے رسائی الگ الگ بنائی ہے، اپروچ الگ الگ ہے۔ کسی کی جو باطنی پرواز ہے وہ تو عالم ارواح تک چلی جاتی ہے، کسی کے لوح محفوظ تک چلی جاتی ہے، کسی کی کہاں چلی جاتی ہے، یہ اللہ نے ہر ایک کے درجے الگ الگ بنائے ہیں، یہ روحانی پروازیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرماتا ہے، اللہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ تو انبیاء کو یقیناً معلوم ہوتا ہے عالم ارواح کا، بعض مخصوص اولیاء کرام کو بھی یہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ عالم ارواح میں کیا کیا ہوا، ان کو پورا سب کچھ یاد ہوتا ہے کہ کیا کیا ہوا۔ جی اچھا، ایک اور سوال پوچھنا تھا آپ سے کہ ایسے اور حضرات بھی ہیں کوئی سوال کرنا چاہیں آپ کے پھر ہو جائیں گے۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اللہ حضرت سے دیوبندیوں کی کیا دیوبندیوں کی اللہ حضرت سے کیا لگتا ہے؟ اعلیٰ حضرت سے دیوبندیوں کا کیا اختلاف ہے؟ اعلیٰ حضرت کا دیوبندیوں سے اختلاف تھا، دیوبندیوں کا اعلیٰ حضرت سے نہیں تھا۔ ان کا معاملہ بالکل وہی ہے جیسے کفار قریش کا آپ علیہ السلام کے ساتھ وہ معاملہ ہوا کہ انہوں نے کہا آپ علیہ السلام سے کہ آپ جو ہے وہ نبوت کا تبلیغ جو آپ چھوڑ دیں، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، اور ڈیل انہوں نے پیش کی ان کے سامنے، آپ علیہ السلام کے سامنے، کہ یوں کر لیتے ہیں کہ جی کچھ وقت آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیں، کچھ وقت ہم آپ کے معبود کی جو ہے وہ عبادت کر لیں گے۔ یعنی ڈیلز کے آپشن سے ان میں سے ایک آپشن یہ تھا۔ اب مطلب یہ کہ آپ ہمارے جو ہے نا معبودوں کو کچھ نہ کہیں، ان کا مقصد یہ تھا کہ کچھ وقت تک آپ ہمارے معبودوں کو کچھ نہیں کہیں گے۔ تو ان لوگوں کا بھی یہی تھا کہ اعلیٰ حضرت کچھ باتوں میں ان کی پیروی کر لیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ مطلب مل جل کے چل لیں گے، یہ مل جل کر چلنے والی صورتحال تھی۔ اعلیٰ حضرت چونکہ ایمانی غیرت والے تھے تو آپ نے کسی طور پر ذرا سی بھی نرمی برداشت نہیں کی اس معاملے میں۔ ایمان کا معاملہ ہے، جیسے مریض ہوتا ہے نا، پرہیز انتہائی سخت ہو، بہت سخت ہے کہ ذرا سی بھی اگر جب بد پرہیزی ہوئی تو اس کے لیے جان کا خطرہ ہو جائے گا۔ اسی طرح ایمان کا معاملہ ہے، لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ ایمان کے معاملے میں نرمی نہیں ہو سکتی، کہ ذرا سی کوئی اس کے اندر لچک اور نرمی پیدا ہوئی، ایمان کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ جیسے جان کا خطرہ ویسے ایمان کا خطرہ، اور جان سے زیادہ عزیز ایمان ہونا چاہیے، کہ جان تو جانی ہر ایک کی، لیکن ایمان وہ چیز ہے کہ جان جانے کے بعد ہمارے اصل میں کام آئے گا۔ تو اعلیٰ حضرت کے اصل میں اختلافات ان سے کوئی ذاتی نہیں بلکہ ایمانی بنیاد پر تھے، اور وہ تھے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں مختلف صریح کفریات بکے ہوئے تھے۔ مثلا کسی نے اللہ تعالیٰ کی شان میں صریح گستاخیاں کی ہوئی تھیں، کسی نے انبیاء علیہ السلام اور بالخصوص آپ علیہ السلام کے بارے میں صریح گستاخیاں کی ہوئی تھیں، کسی نے قرآن مجید کی کسی آیت کا انکار یعنی جیسے ختم نبوت کا انکار کیا ہوا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے ان کے اوپر جو وہ اعتراض اٹھایا کہ دیکھیے یہ معاملہ غلط ہے، یہ بات آپ کی غلط ہے، اس سے آپ توبہ کیجئے، یہ کفریہ بات ہے۔ اب یہ جیسے ہم پہلے آپ کو استغفار کے عنوان میں آپ کو عرض کر چکے ہیں کہ جب بندے سے غلطی ہو جائے فوراً جھک جانا چاہیے۔ اب یہ ایمانی معاملہ ہے، یہاں پر انسان سے اگر بالفرض تھوڑی سی بھی غلطی ہو جائے، چاہے آپ بات کچھ کہنا چاہ رہے ہوں لیکن وہ غلط الفاظ میں نکل جائے کہ یا نامناسب الفاظ میں آپ سے نکل جائے، تو کم سے کم الفاظ کو تبدیل بھی کر لینا چاہیے۔ ان لوگوں کا معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی بات کو ایک تو غلط طریقے سے بیان کیا، اس سے غلط مفہوم بھی نکالا، اور پھر نہ الفاظ کو تبدیل کیا نہ اپنی بات سے رجوع کیا۔ مثلا ایک مثال ہے کہ تقویۃ الایمان کتاب ہے مولوی اسماعیل دہلوی کی، اس میں مصنف نے یہ لکھا ہے، اس نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی بھی نبی ہو، کوئی بھی ولی ہو، اللہ کے آگے اس کی حیثیت معاذ اللہ چوڑے چمار جیسی، اس سے بھی زیادہ چوڑے چمار جیسی بھی نہیں ہے، معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ اب یہ چوڑے چمار کا جو لفظ ہے یہ کس لیے استعمال ہوتا ہے، یا یہ انداز ہے بیان کا، یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہ کسی کی تحقیر کے لیے، توہین کے لیے، کسی کو جھڑکنے کے لیے کہ تیری کیا اوقات ہے، بھاگو یہاں سے، تم تو کمی آدمی ہو، تم کیا ہو، یہ یعنی کسی کو توہین کرنے کے لیے، کسی کی بے عزتی کرنے کے لیے جملہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور بیان بظاہر بیان کیا کرنا چاہ رہا تھا مصنف کہ جی اللہ تعالیٰ کی شان اور ہے، مخلوق کی شان اور ہے، اور چاہے وہ انبیاء علیہ السلام کے بہرحال مخلوق میں شامل ہیں۔ اگر بیان کرنا تھا تو ذرا مناسب الفاظ میں، ادب کے انداز میں بیان کیا جاتا۔ یہ کیا الفاظ ہوئے؟ اب مصیبت یہ ہے کہ جی نہ ان الفاظ سے رجوع ہوا اور نہ ان الفاظ کو ان کے ماننے والوں نے غلط کہا، نہ غلط کرنے والے کو غلط کہا، نہ ان الفاظ سے رجوع ہوا۔ نتیجتاً کیا ہوا کہ جو حکم کفر تو لگنا ہے،
اور یہ بات کو اعلیٰ حضرت کی تھوڑی ہے، یہ تو صدیوں پہلے بڑے بڑے علماء بھی کہہ گئے، امام ذہبی کہہ گئے، امام سبکی کہہ گئے، امام نووی کہہ گئے، قاضی یاد مالکی کہہ گئے، بڑے بڑے ائمہ نے، حاکم کہہ گئے، بہقی کہہ گئے وغیرہ، یہ سارے علماء ہوئے کہ جنہوں نے ایسی ایسی باتوں کے اوپر حکم کفر لگا رکھا ہے کہ ذرا سی بھی اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی ہو گئی، بے ادبی ہو گئی ذرا سی بھی، ایمان گیا بندے کا، اور ایسا ایمان جائے گا کہ دنیا میں اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ مرتد کی پھر توبہ قبول ہے، لیکن جو خدا نخواستہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بالخصوص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہو گیا معاذ اللہ، تو دنیا میں اس کی توبہ قبول نہیں ہے، ڈائریکٹ اس کی سزا قتل ہی ہے، اور یہ قتل کی سزا حکومت دے گی۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت نے ان کے اوپر قلم اٹھایا، ان کو پہلے سمجھایا۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے بس قلم اٹھایا اور حکم کفر لگا دیا اور ان سے کوئی بات نہیں کی، ایسا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کسی سے 6 سال تک خطوں کی دعوت کی، ان کو سمجھایا ہے۔ کسی سے اعلیٰ حضرت نے 13-14 سال تک جو ہے ان سے خطوں کی دعوت کی ہے، ان کو سمجھایا، کسی سے 9-10 سال تک، اور بعض ایسے تھے کہ ان کے مرنے تک، جب تو مرے نہیں اعلیٰ حضرت کی زندگی میں، اعلیٰ حضرت ان کو مسلسل سمجھاتے رہے۔ لیکن پریشانی کی بات یہ، افسوس کی بات بلکہ یہ ہے کہ ان باتوں سے رجوع کرنا تو دور کی بات ہے، وہ کتابیں برابر انہی الفاظ کے ساتھ وہ باقاعدہ چھپتی رہے، دوبارہ ان کے ایڈیشن نکلتے رہے، کئی ایڈیشن ان کی زندگی میں نکلے، لوگوں نے اس رجوع نہیں کیا۔ تو پھر دنیا والوں کو ان کے دھوکے سے آگاہ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو منافق ہیں اور دنیا میں مسلمان بن کے گھوم رہے ہیں، در حقیقت یہ کافر ہیں، ان میں اسلام اور ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تب اعلیٰ حضرت نے ان کے اوپر یہ قلم اٹھایا، اور اس وجہ سے بھی دیوبندی حضرات اعلیٰ حضرت کے مخالف ہوئے، اور اعلیٰ حضرت کا مخالف ہونا در حقیقت اسلام کا مخالف ہونا ہے، اور انشاءاللہ ان کو قیامت میں، بلکہ قبر میں، قیامت تو دور ہوگی نا، قبر میں ان کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ اعلیٰ حضرت نے جو حکم لگایا وہ صحیح تھا یا نہیں، اور انہوں نے جو اعلیٰ حضرت کی مخالفت کی ہے وہ صحیح یا نہیں، ان کو سب پتہ چل جائے گا، آٹے دال کا وہ سب پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ ہمارا یقین ہے اسی پر، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا حشر اعلیٰ حضرت کے ساتھ فرمائے، اور جن لوگوں نے اپنے ان بدبختوں کی پیروی کی ہے اور ان کی بات کی جو ہے وہ انہوں نے تغلیط نہیں کی، یعنی ان کی بات کو غلط نہیں کہا یا ان کی بات کو مانتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کا حشر انہی بدبختوں کے ساتھ فرمائے۔ اللہ ہمیں ان سے جدا اور ہمیں ان سے جدا فرمائے، ان کو ہم سے جدا فرمائے، ہمارا ان سے کسی طور پر ایمانی اعتبار سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ یہ جب سرکار علیہ السلام کی وفات مبارک ہوئی تھی تو حضرت سرکار کو حضرت عائشہ کے حجرے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں Incoming voice call from H. Farouk تو Bhai. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے علاوہ جو امہات المؤمنین تھیں وہ پھر کہاں رہی تھیں، مطلب اپنے گھر، اپنے سسرال تشریف لے گئی تھی میکے، یا آپ نے پہلا لفظ کہا وفات مبارک، جملہ درست ہے۔ باقی حضرات کو ایک بات سمجھا دوں کہ وفات مبارک ممکن ہے کسی کے دل میں خیال ہے کہ عجیب ہے، مناسب ہے، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری ظاہری زندگی بھی تمہارے لیے خیر ہے، بھلائی ہے، اور میرا فوت ہو جانا بھی تمہارے لیے خیر و بھلائی ہی ہے، تو اس اعتبار سے درست ہے۔ بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں ہوا۔ اصل میں یہ حجرہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا تھا، جتنی ازواج مطہرات تھیں ان کے الگ الگ حجرے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حوالے کیے ہوئے تھے کہ وہ وہاں پر رہیں، یعنی ہر ایک کو آپ نے الگ الگ حجرہ دیا ہوا تھا۔ اور انبیاء کا یہ ایک طریق رہا ہے، ان کی سنت رہی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جہاں فوت ہوتے ہیں، جس جگہ فوت ہوتے ہیں، ان کی تدفین بھی وہیں پر ہوتی ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی حجرہ مبارکہ میں ان کو دفن کیا گیا، تدفین مبارک عمل میں لائی گئی، اور باقی ازواج مطہرات اپنے اپنے حجروں میں باقی رہیں، ان کے حجرے موجود تھے، وہ وہی باقی رہی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ وہیں پر رہیں، یا انہوں نے الگ سے کوئی جگہ بنائی، اس کی تصریح بھی ذہن میں نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ اس کو میں دیکھ کے پھر جواب دوں گا اس کا۔ وفات کا مطلب کیا ہوگا؟ انتقال کا مطلب تو منتقل کرنا۔ وفات کا لفظی معنی ہوتا ہے پورا ہو جانا، تو اس کا عربی میں اس کا مطلب یہ بنتا ہے عمر کا پورا ہو جانا، وقت کا پورا ہو جانا، زندگی کا پورا ہو جانا، وفات کا لفظی معنی پورا ہونا ہے۔ اچھا، یہ جو کرنسی نوٹ ہے، میں نے یہ سنا ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت نے اس کی ویلیو معلوم کر کے بتائی تھی، یہ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، کرنسی نوٹ اعلیٰ حضرت نے جاری کروایا ہے دنیا بھر میں، اور یہ دنیا بھر کو اعلیٰ حضرت کا کم از کم یہ احسان تو ماننا ہی پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت جدید مسائل کو حل کرنے کے بھی بڑے ماہر تھے۔ ہوا یہ کہ اعلیٰ حضرت جو ہے وہ گئے ہوئے تھے عرب شریف حج کرنے کے لیے، دوسرے حج کی بات ہے یہ، تو اس وقت جو ہے وہ علماء مکہ کے سامنے استفتاء آیا ہوا تھا، سوال آیا ہوا تھا کہ جی یہ کرنسی نوٹ کیا اس کو جو ہے کرنسی کے طور پر استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں، اس کو ہم استعمال کریں یا نہ کریں۔ اب یہ ان کے لیے بالکل نئی صورتحال تھی، وہ سارے پریشان تھے، کسی کو جو ہے وہ اس کا جواب نہیں مل رہا تھا فقہا کی کتب میں۔ اتفاق یہ ہو کہ اعلیٰ حضرت وہیں پر تھے، تو ان کا شہرہ حرم شریف کے علماء تک پہنچا،
تو انہوں نے ان تک بھی بھیجوا دیا کہ ہند سے ایک عالم آئے ہوئے ہیں، چلو ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ چلو ممکن ہے ان کو آتا ہو۔ اعلیٰ حضرت کے سامنے وہ آیا تو اعلیٰ حضرت نے جھٹ سے دیکھ کے فرمایا کہ بالکل جائز، اور پھر پورا فتویٰ اس کے اوپر لکھا، بلکہ پورا رسالہ لکھ دیا بیٹھے بیٹھے وہیں پر۔ اور اس کا جو حوالہ تھا اس فتوے کا جو اعلیٰ حضرت نے نقل کیا، وہ حوالہ تھا کتاب الہدایہ کا۔ ہدایہ جو فقہ حنفی کی بڑی معتبر کتاب ہے اور باقاعدہ درس نظامی میں مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اعلیٰ حضرت کو زبانی پورا جزئی عربی کا پورا جملہ ہے ان کو یاد تھا کہ ہدایہ میں وہ عربی جملہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے پورا وہ جملہ نقل کیا، بتایا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کرنسی نوٹ جائز ہے، یعنی اگر سرکاری سطح پر کسی کاغذ کو ایک ایسی حیثیت مل جائے کہ حکومت یہ گارنٹی دے کہ اس کاغذ کو آپ دیں اور اس کی اتنی مارکیٹ میں قیمت ہے، آپ اتنی قیمت کی چیز اس کاغذ کے بدلے آپ لے سکتے ہیں، یہ باقاعدہ اس کا ایک مفہوم ہے اس عبارت کا جو ہدایہ میں موجود ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جائز ہے، لہٰذا جائز۔ انہوں نے پھر پورے اس کے بعد تفصیلی حوالہ جات پیش کیے، عقلی اور نقلی دلائل پیش کیے، تو علماء کے سامنے جب یہ بات آئی تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، اور خاص طور پر ہدایہ کا حوالہ دیکھا، سارے سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ سب کے پاس ہدایہ موجود تھی، وہ یہ سوچنے لگے کہ ہدایہ ہم پڑھتے ہی پڑھاتے ہیں، باقاعدہ پڑھنے سے زیادہ پڑھانے سے کتاب پختہ یاد ہوتی ہے، مضبوط یاد ہوتی ہے، سمجھ میں زیادہ آتی ہے۔ وہ یہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ ہم پڑھتے ہی نہیں پڑھاتے ہیں، ہمیں آج تک جو ہے یہ جزیہ اس طرح سے یاد نہ رہا، ہمیں توجہ اس طرف کیوں نہ گئی۔ اور یہ ماشاءاللہ ایک ہندی عالم جس کے پاس کتابیں نہیں ہیں، محض اپنے حافظے سے، اور حوالہ بالکل درست پہلی کیا، بالکل ٹھیک تھا، کوئی حرف کا فرق نہیں آیا، تو ان کی عقلیں دنگ رہ گئیں کہ ماشاءاللہ ایسا اللہ تعالیٰ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق ہے کہ انہوں نے اتنا شاندار استفتاء دیا۔ سب نے بالاتفاق اس کو جو ہے اس کی تصدیق کی، اس کی تائید کی، اور دنیا بھر میں کرنسی نوٹ باقاعدہ شرعی طور پر جو ہے وہ رائج ہو گیا۔ یہ اعلیٰ حضرت کی خدمت دین ہے۔ جی، جو عمران خان نے کہا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آزاد کروانے آیا ہوں، اس کو جو سپورٹ کرتے ہیں وہ کیا ہے، مطلب اپنے ایمان سے جائیں گے کیا؟ ویسے اب نیا نام ان کا میرے خیال توشہ خان نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ میرے 2-3 آفس کے کلیگ ایسے ہیں کہ بار بار وہ اس کو نا جیسی ایسی کوئی بات کر جاتا ہے لیکن سپورٹ بہت کرتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں نہیں کیا کرو ایسا۔ اچھا، دیکھیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، قرآن مجید میں ایسے لوگوں کی مثال موجود ہے کہ ہے آیت کے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ یہ کافر کچھ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایسے ہیں کہ آپ چاہے ان کو ڈرائیں کہ نہ ڈرائیں، یہ نہیں ماننے والے، یہ مان نہیں رہیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے۔ تو جو اندھی تقلید میں پڑ جائے، جیسے ہم نے ابھی دیوبندی حضرات کا بتایا، دیوبندیوں کا، کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے یہ باتیں غلط لکھی ہوئی ہیں تو ان کو غلط ہی نہیں کہتے۔ اندھی تقلید یہی ہوتی ہے، اندھی تقلید انسان کو بعض اوقات کفر تک لے جاتی ہے۔ اب چاہے وہ توشہ خان صاحب ہو یا دیوبندی حضرات ہوں، ان کی اندھی تقلید لوگوں کو کفر میں لے کے جا چکی ہے اور مزید لے کر جا رہی ہے، جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ یہ ایک جملہ نہیں ہے جو اس نے کہا کہ جی میں آپ علیہ السلام کی سیرت سے معاذ اللہ لوگوں کو آزاد کروانا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ اس میں یہ ایک تعبیر پیش کرتے ہیں کہ جی شاید وہ کہنا کچھ چاہ رہا تھا لیکن وہ بس سمجھ نہیں آیا تو اس نے ایسے جوڑ دیا۔ یہ پہلی بات تو یہ کہ جو اس کا سابقہ ریکارڈ ہے اس کے بنا پر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ دوسری بات ہے کہ بالفرض بفرض محال مان بھی لیا جائے کہ ممکن ہے کہنا کچھ چاہ رہا تھا تو سمجھ میں نہیں آیا تو اس نے ایسے جملہ جوڑ دیا، تو بعد میں اپنی غلطی کا احساس ہونا چاہیے نا۔ یہ ویڈیو تو ان کے سامنے بھی آئی ہوگی، اس کے سامنے، بلکہ کافر ہو گیا اب تو وہ اس کے سامنے آئی ہوگی، تو اس کو اپنی غلطی کا احساس کیوں نہیں ہوا؟ اور دیکھو ایک غلطی ہے، کتنی اس طرح کی اس کی غلطیاں ہیں، کتنے کفریہ کلمات ہیں۔ اس کے بعد چاہنے والے کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ اس دور کا پیغمبر بن چکا ہے، العیاذ باللہ۔ ختم النبوت کا دوسرا انکار ایک مولوی قاسم نانوتوی دیوبندی نے کیا تھا اور ایک عمران خان کی چاہنے والوں نے کر دیا۔ تو یہ کوئی ایک بات نہیں، بے شمار باتیں ہیں۔ تو لوگوں کو اب سچی بات یہ کہ سمجھانا انتہائی بیکار ہو چکا ہے۔ آپ جتنا سمجھائیں گے کہ الٹا آپ اپنے آپ کو پاگل کریں گے، دماغ خراب ہوگا بندے کا۔ بہتر یہ ہے کہ اب لوگوں کو یا تو بالکل بھی نہ سمجھایا جائے کہ سب جانتے ہیں، یعنی کوئی ایسا فریضہ نہیں ہے کہ لوگ سوچیں یار اگر ہم سمجھائیں گے نہیں تو قیامت میں سوال ہوگا۔ اللہ کے فضل سے دنیا گلوبل ولیج ہے، ہر کوئی جانتا ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے، ہر کوئی ہر چیز دیکھ رہا ہے، ہر ایک کو ہر ایک بات کی سمجھ ہے۔ اگر نہیں بھی سمجھائیں، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کم سے کم اس بات پر ہماری پکڑ نہیں فرمائے گا کہ تم نے کہا کچھ نہیں۔ ہاں آواز ضرور اٹھائی جائے، لیکن فردن کی بات ہم کر رہے ہیں کہ فردن اپنے دوستوں کو، ساتھی کو سمجھانا، کسی کی اصلاح کر سکیں کہ لگے ہاں یار یہ ہماری بات سنے گا سمجھے گا تو سمجھا دیں، ورنہ بالعموم اب یہ حالت ہے کہ سمجھائی نہیں جا سکتی۔ سوال یہ تھا کہ جو ابھی حالیہ بارشیں ہوئی ہیں، جی حالیہ بارشیں، جو حالیہ بارشیں ہوئی ہیں، اس میں سیلاب آیا، گاؤں کے گاؤں تباہ ہو گئے، کیا ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے؟ یہ اللہ کا عذاب، جو حالیہ بارشیں ہیں، سیلاب ہے، اس کو اللہ کا عذاب کہنا دشوار ہے، یعنی نہیں کہا جا سکتا۔
کیونکہ بہرحال یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہونی ہی ہوتی ہیں، نہیں کچھ چیزیں ہونی ہی ہوتی ہیں، وہ اب بعض اوقات اس کا سبب موسمیاتی تبدیلی بن جاتا ہے، بعض اوقات وہ انڈیا سے پانی چھوڑنے کا بہانہ بن جاتا ہے، بعض اوقات کچھ اور، بعض اوقات گلیشیئر پگھل جاتے ہیں، تو اس کو اللہ کا عذاب کہنا تو خیر مناسب نہیں ہے، لیکن بہرحال قدرتی آفت اس کو کہا جائے گا۔ یہ ضروری نہیں کہ کوئی بڑی آفت ہے تو وہ عذاب ہی ہو، ہاں ویسے تکلیف کے معنی میں عذاب تو ہے ہی ہے، لیکن جس کو عذاب اللہ کا عذاب کہا جاتا ہے خاص طور پر وہ چیز آزمائش بھی تو ہو سکتی ہے۔ آزمائش بھی ہے، آزمائش اس کو کہا جاتا ہے کہ امتحان ہے اللہ کی طرف سے، کہ جیسے وہ نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ مال کی کمی سے بھی آزمائیں گے، اولاد کی کمی سے بھی آزمائیں گے، پھل باغات کی کمی سے بھی تمہیں آزمائیں گے، جانوں کے خوف سے بھی تمہیں جانوں سے بھی آزمائیں گے اور خوف سے بھی تمہیں آزمائیں گے۔ ساری صورتیں اس کے اندر اکٹھی ہوئی ہوئی ہیں، کسی کی جان گئی، کسی کا مال گیا، کسی کے مویشی گئے، کسی کے باغات گئے، کسی کی اولاد گئی، کوئی خود ہی گیا، کسی کو ویسے خوف ہے، طرح طرح کی، تو اس کو آزمائش کہا جا سکتا ہے۔ جو اس میں ثابت قدم رہے گا اللہ سے وہ انعام پائے گا انشاءاللہ۔ یہ دنیا کے اندر اسلام میں سب سے پہلا باقاعدہ اس طرح مزار مقبرہ بنایا جاتا ہے، کس کا بنایا ہے سب سے پہلے سرکار کے بعد؟ باقاعدہ پہلا مقبرہ کون سا تھا؟ اسلام کے اندر کسی ولی کا مزار بنایا ہوا؟ یہ تاریخ ہمیں ذہن میں نہیں ہے، اس کی تاریخ معلوم نہیں ہے، البتہ اتنا ہے کہ قبر کی نشاندہی جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی تھے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی چیز سے جو ہے وہ ان کے قبر کی نشاندہی کر دی تھی، کوئی چیز گاڑی تھی، پتہ نہیں وہ اینٹ تھی یا لکڑی تھی، ٹہنی تھی، وہ ہمیں اس میں شبہ ہو رہا ہے، لیکن بہرحال کوئی چیز گاڑی تھی، اس سے قبر کی نشاندہی کرنا مقصود تھا۔ تو اس معنی میں تو کہا جا سکتا ہے کہ شاید پہلی قبر انہی کی ہے، کیونکہ مزار کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے، مقبرے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ذرا نمایاں ہو، عام قبروں سے ذرا نمایاں ہو، صرف نمایاں کرنے کے عنصر کے اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ پہلی ہو، ورنہ باقاعدہ مقبرے کے حوالے سے ہمیں نہیں معلوم، تحقیق کر کے انشاءاللہ پھر بتائیں گے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔